ہفتے میں 3 مرتبہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک جمعۃ المبارک کو، دوسرا اتوار کو، اور تیسرا منگل کو۔ جمعہ کو جمعہ سے قبل، اور اتوار کو صبح، اور پھر منگل کو شام کو آپ خطاب فرمایا کرتے۔ خطاب کی مجلس میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ 40 سال تک حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاب فرمایا، واعظ کیا ہے، اور ان 40 سالوں میں 33 سال تک لگاتار مدرسہ میں علم پڑھایا ہے، اور ہر روز آپ علم کے 13 کے قریب مضامین پڑھایا کرتے تھے، اور 400 کے قریب علماء، محدثین اور کاتب آپ کے خطاب کو درج کرتے، لکھا کرتے تھے۔ امام ابن حجر العسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت مذہب شافعی اور مذہب حنبلی دونوں پر فتویٰ دیتے تھے، اور بڑے بڑے محدثین اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں بیٹھ کے اپنے علم کی توسیع کر کے جایا کرتے تھے۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی علم پڑھایا، کسی قرآن کی آیت پر جرا کی، اس کی تفاسیر مختلف ذکر کی، اور وہاں علماء نے بیٹھ کر اس بات کو تسلیم کیا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی جو دیگر تفاسیر کر دی ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 2000 کے قریب آپ نے کتب درج کی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ان بزرگوں کو، ان اولیاء صالحین کو ایسے ہی نہیں مانتے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں جو علم دیا تھا، جو معرفت دی تھی، جو تحقیق دی تھی، جو ان کا حدیث پر کام ہے، جو ان کا تفاسیر پر کام ہے، جو ان کا مختلف فقہی مسائل پر کام ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 فقی، چوٹی کے فقی بطور امتحان آپ کے پاس آئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی بات سنی، سب کی گفتگو سنی۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے نا کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے، کسی اور عالم کے پاس کوئی بندہ آئے، اس سے سوال کرے تو کوشش یہ کرتے ہیں چلو اس پہلے سوال کا جواب دے دیں، پھر اگلے سوال کا جواب دیں گے، پھر اگلا سوال سن کے جواب دیں گے، پھر اگلا سوال سن کے جواب دیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 فقیہ کا، جو چوٹی کے عالم تھے، سب کے سوالات سنے، اور پھر ہر بندے کو مخاطب کر کے فرمایا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، اور تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ۔ آپ کے مدرسے سے ہر سال کم و بیش 3000 کے قریب علماء فارغ ہوتے تھے، اور فقط وہ علماء نہیں ہوتے تھے، یاد رکھیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم اپنے فیضان نظر سے ان علماء کو ولایت کا درجہ بھی دیتے تھے، ولایت کا مقام بھی دیتے تھے۔ اور فقط یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سچا مجاہد بھی تیار کرتے تھے۔ شاید آپ نے سن رکھا ہوگا، صلاح الدین ایوبی
کی فوج میں کثرت کے ساتھ جو مجاہدین شامل تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ اور آپ کے شاگرد تھے۔ دیکھیں کتنا دین پہ کام کیا ہے۔ 5ویں صدی کے غالباً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی مانند ہو، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں۔ ہر قسم کے علم سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اپنے وقت کے مجدد اور اپنے وقت کے فقیہ گزرے۔